زور و شور سے شور مچانے لگے، بہت ساری تصویریں کھینچیں۔ اس طرح میری شادی کی تقریب بھی ختم ہو گئی۔ البتہ شادی کے بعد میری اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ اب اپنے دوستوں کو گھر آنے سے منع کر دو۔ جس طرح بلا جھجک وہ تمہارے کمرے میں پہلے چلے جاتے تھے، اب نہ جائیں۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی ہے۔ اماں کی بات سن کے میں نے ہاں کہہ دیا، لیکن میں اپنے دوستوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ماریا سے بھی بے تکلف ہو چکے تھے، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے دوستوں میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ میرے جگری یار تھے، کافی عرصے سے میرے ساتھ تھے، بس ذرا شوخ اور چنچل تھے۔ اس کے علاوہ تو ان میں اور کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر میں ان کو ڈائریکٹ ایک دم منع کرتا تو انہیں برا لگ جاتا۔ بس یہی سوچ کے میں نے کچھ نہ کہا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری بیوی اور میرے دوستوں کے درمیان ایک دوستی جیسا رشتہ قائم رہے، تاکہ وہ مجھے میرے دوستوں میں جانے سے کبھی منع نہ کرے۔ میں نے اپنے دوستوں سے ہی سنا تھا کہ اکثر آدمیوں کی بیویاں انہیں اپنے دوستوں کے پاس نہیں جانے دیتی، اس لیے میں خود بھی ان کے درمیان میں ایک قسم کا رشتہ چاہتا تھا۔ میری شادی کو ایسے ہی 2-4 دن گزر گئے۔ میرے دوست باقاعدگی سے میرے گھر آ رہے تھے۔ ماریا کے ساتھ بھی وہ کافی زیادہ بات چیت کرنے لگے تھے۔ ماریا کیونکہ خود بھی انہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے بھی ان سے زیادہ دوری اختیار نہیں کی تھی۔ البتہ میری ماں نے دبے لفظوں میں 1-2 بار مجھے ٹوکا اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غیر مردوں کے سامنے اپنی عزت کو کوئی ایسے پیش نہیں کرتا۔ تم کیوں اپنے دوستوں کو نہیں کہتے کہ اب ہمارے گھر کے اندر قدم نہ رکھا کریں؟ گھر کے باہر جو چھوٹی بیٹھک ہے اسی میں انہیں بٹھا کے رخصت کیا کرو، اور ہو سکے تو دروازے سے باہر ہی رکھو۔ اماں کے اس طرح کے لفظوں پہ میں نے خود سے کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے دوستوں کو دروازے پہ ہی روک لوں۔ پھر ایک ہفتہ ہوا تو میرے دوست کہنے لگے کہ ہم تمہاری اور ماریا کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے